عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حادم اللذات الموت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کثرت سے لذتوں کو کاٹنے والی کو یاد رکھو، یعنی موت کو یاد کرو۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم لاصحابہ استحیوا من اللہ حق الحیاء قالوا انا نستحی من اللہ یا نبی اللہ والحمد للہ قال لیس ذلك ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الراس وما وعى وليحفظ البطن وما هوى ويذكر الموت والبلاء ومن اراد الاخرة ترك زینۃ الدنیا ومن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحیاء۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا تم اللہ سے ایسی حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے، اللہ سے تم ایسی حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہم اللہ سے تو حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اللہ سے حق حیا، ایسی حیا کرنے سے اللہ سے حق کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے سر کی اور سر کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے، اس کے سر اور سر کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی حفاظت کرے، پیٹ اور پیٹ کے اندر جو کچھ بھی بھرا ہو اس کی حفاظت کرے، اور موت کو اور سڑنے اور گلنے کو یاد کرے۔ اور جو شخص بھی آخرت کو چاہنے والا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے۔ جس نے یہ کام کیے وہی اللہ سے حیا کرنے والا ہے جیسی اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں بابو تمنی الموت، موت کی تمنا کرنا، موت کے ذکر کے بارے میں ہے۔ دنیا کی زندگی کا اختتام موت پر ہوتا ہے، موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ موت سے زندگی ختم نہیں ہوگی، یاد رکھو، دوسری زندگی شروع ہو جائے گی۔ وہ زندگی کیسی بنانا ہے یہ اب ہمارے اختیار میں ہے۔ تو موت کو یاد کرنے سے ہی انسان وہ زندگی تیاری کر سکتا ہے، موت کو یاد رکھنے سے، موت کو یاد کرنے سے ہی وہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، بھائی وہ آگے دوسری زندگی ہے۔ تو لوگوں نے بھائی سب وہ کرنا ہی کیا ہے، بلکہ زندگی لوگوں جو مٹیریلسٹک لوگ ہیں، مادہ پرست لوگوں نے کہا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے ہی نہیں، چلو قصہ ختم، کھاؤ پیو اور موج کرو، ایٹ ڈرنک میک میری، بس دس از دا اونلی لائف۔ یہ ایک طریقہ ہے نا لوگوں کا، بس اسی میں دنیا چل رہی ہے۔ ہمارے اس کے بعد اس کا اثر ہم لوگوں پر ایسا پڑا کہ ہم لوگ بھی کہتے رہتے ہیں کہ مرے بعد کون دیکھا ہے کیا یہاں کھا پی کھانے کا جی، یہاں کھانے پینے کا ہے، یہاں کھائے پیے سو آئے جی، کہ مرے بعد کون سی بات ہے کہ سب کھانے پینے کا جی بول رہا ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے پرندوں کے پوٹوں میں ڈال دیں گے، جنت میں چھوڑ دیں گے، جنت کے پھل کھا رہی ہیں، جنت کے جو ہے نہروں سے پی رہی ہیں۔ ارے یہاں کی چیزیں کیا ہے، حقیر ذلیل چیزیں۔ کل حدیث آئی تھی آپ کے سامنے، جب وہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیں گے تو یہ مرنے والے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی، پہلی چیز نہیں ہوگی۔ تو جو حدیث ہمارے سامنے دعائی ہیں کہ لذتوں کو کاٹنے والی، حازم کا لفظ ہے، بعض راویوں نے جو ہے دال سے پڑھا ہے غلط، صحیح حازم، لذتوں کو کاٹنے والی۔ کسی کی موت ہو جائے، آدمی جو ہے اس کے گھر ہو جائے، بازو ہو جائے تو فوراً بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اچھا کھانے پینے اس کا دل بھی نہیں چاہتا، دیکھ رہے ایک غیر شعوری اثر ہوتا ہے۔ اب ہم کو شعوری اثر مطلوب ہے۔ ہاں، صحابہ کرام کے سامنے ایک بکری پیش کی گئی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، حدیث کے راوی ہیں، بکری پیش کی، بھنی ہوئی بکری تھی۔ ارے آؤ کھائیں گے، آؤ لوگ بلاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ مثال میں گزر گئے کہ 3 دن تک جو ہے جاؤ کی روٹی نہیں ملتی تھی، چلو میں کیا کھاؤں، اٹھ کے چلے گئے، میں نہیں کھاتا۔ لوگ ٹھہرے تھے، باتیں کرتے، کہاں جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کیا موت ملتی کیسا وہاں، ایک موت لے کو میرے واسطے، بولو کتنا یقین تھا ان کو مرنے کا، مرنے کے بعد کتنا یقین تھا، وہاں کی نعمتوں کتنا یقین تھا۔ کوئی بولتا ہے موت لے کو میرے لیے، بولتے کہاں جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، ہاں موت کی ملتی ہے تو ایک لے کو میرے واسطے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کتاب لکھی ہے شوق وطن. ارے یہ تو پردیس ہیں ہم لوگ. حدیث اللہ نے فرمایا میری مثال ایک پردیسی کی طرح ہے. کوئی یہاں کے گھر بناتا ہے, اسے دل لگاتا ہے, اسے دل لگانا ہی غلط, اصل وطن تو وہی ہے. کتنا بھی جو ہے آدمی جو ہے دنیا کے عیش کے اندر رہے لیکن چھوڑنا پڑے گا اس. بڑے بڑے بادشاہ ہمارا وہی تو بیجاپور دیکھ رہے تھے, بڑے بڑے بادشاہ تھے, ایسے پڑے ہیں خبروں میں, ان کو کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہے, ان کو یاد کرنے والا بھی نہیں رہا. تو موت لذتوں کو کاٹنے والی ہے, امیدوں کو قطع کرنے والی ہے. بس لمبی لمبی امیدیں بنا رہا ہوں, ایسا کروں گا ایسا کروں گا وہ کروں گا, آ گئی موت. تو حدیث میں مثال دی گئی نقشے کے ذریعے سے. آدمی کی لمبی امیدیں ایسی ہیں, ایک نقشہ کھڑا, اللہ کے رسول نقشہ کھڑ کے بتائیے, دیکھو ڈائگرام کھڑ کے, یہ انسان ہے, یہ اس کی امیدیں ہیں, یہ اس کی موت. بس امیدیں اتنی لمبی ہے, موت جھٹ کے آگے پڑھ لیجیے, بس اسی میں الجھا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے تو بیت الخلا نہیں بنے تھے, جنگل میں جاتے تھے, پھر وہاں جو ہے صحابہ کا نام پانی لے کے ٹھہرے تھے, دور ٹھہرتے تھے نا, نزدیک کیسے ٹھہریں گے, تو آپ وہیں تیمم کریں, اللہ کے رسول میں پانی لے کے ٹھہرا ہوں بولتے تھے. تو اللہ کے کہتے ہیں مجھے وہاں آنے تک بھی اپنی زندگی یقین نہیں ہے, بیت الخلا سے فارغ ہو کے آنے تک بھی مجھے اپنی زندگی یقین, اس لیے میں تیمم کر لے کے آ رہا ہوں. ایک طرح کی پاکی مجھے حاصل رہی. کیسا اللہ کے رسول کو جو موت کا انتظار تھا. ایک نوالا اٹھاتا ہوں, مجھے یقین نہیں کہ دوسرا نوالا اٹھا سکوں گا میں. یہ اللہ کے رسول فرما رہے, ایک نوالا میں اٹھاتا ہوں, مجھے یقین دوسرا نوالا میں اٹھا سکوں گا, کھا سکوں گا. تو موت کا یقین ہمارے دلوں سے چل گیا ہے, اسی لیے ساری خرابیاں اسی کی وجہ سے. حب الدنیا وکراہۃ الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت, یہ ہمارے دلوں میں بیٹھی ہے. جہاں قبرستان ہے وہاں بھی موت کی یاد نہیں ہوتی. کیا سب وہ ذکر کر, کہاں تمہارا بیٹا کہاں ہے, اس کو نئے نئے لوگ ملتے ہیں, سب تذکرے شروع ہو گئے, فلاں وہ یہ ملے تھے, کیا ادھر کرنے والے کرتے رہتے ہیں 4 آدمی. ہم لوگ اپنے دنیا کی باتیں میں لگے, کبھی سوچے کہ ہم کو بھی آنا ہے, یہ منزل ہماری آنے والی ہے. کبھی خیال آیا مجھے بھی قبر مطالعہ جانے والا ہے, مجھے بھی میرے ساتھ یہ سلوک ہونے والا, کبھی سوچا ہم نے؟ روز 5, ہمارے بزرگ تو فرماتے روز 5 منٹ موت کا مراقبہ کرو, موت کا مراقبہ روز 5 منٹ کرو, تمہاری زندگی بدل جائے گی. ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اس کو ٹالنا چاہتے ہیں. ذالک من کنت منہ تحید, یہ چیز ہے جس تو بھاگتا تھا, ٹلانا چاہتا تھا. تو حدیث میں, دوسری حدیث میں جو بات آئی ہے, اللہ سے حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے, والحیا شعبۃ الایمان. اللہ سے حیا بھی کرنا ہے, بندوں سے حیا بھی کرنا ہے. اللہ سے حیا کیا ہے؟ دماغ, اپنے سر میں جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں, ولیحفظ الراس وما وعا, سر اور سر کے اندر جو کچھ بھی ہے, بس خیالات آتے ہیں, سر کسی آگے نہیں, سوائے خدا کسی کے سر نہ جھکے, معلوم ہے, اور اکڑی بھی نہیں سر, تو سر کو جھکانا ہے اللہ کے سوا, نہ اکڑنا ہے. سر کے اندر آنکھ کان وہ سب چیزیں, سب کی حفاظت کرے بندہ. فلیحفظ الراس وما وعا, کیا کیا چیزیں سر کے اندر, بہت ساری چیزیں, سب کی حفاظت کرے. خیالات بھی آتے رہتے ہیں, پلاننگ ہوتی رہتی ہے, یہ کروں گا وہ کروں گا, کہاں ہے سب. ولیحفظ البطن وما ہوا, اور پیٹ اور جو کچھ کے اندر ہے, پیٹ سے ساری چیزیں لے لیں, جسے انگلش میں ایبڈومن بولتے ہیں نا, ایبڈومن یہاں سے لے, یہ سب ہاتھ پیر اور فرج, ساری چیزوں کی حفاظت کرے. ہاتھ سے غلط کام نہ کرے, پیر سے غلط جگہ نہ چلے, شرمگاہ کی جو حفاظت کرے, یہ جو کچھ کر رہا ہے. ولیذکر الموت والبلا, مرنے کو, سڑنے گلے کو یاد رکھے. جو آخرت کو جو چاہنے والا ہے, من اراد الاخرۃ ترک الزینت, زینت کو چھوڑ دے گا. کپڑا ایسا ہونا چاہیے, استری نہیں, استری کیسا پہننا سوچتا رہتا ہے, کیا استری ہے کیا ہے پتہ نہیں. تو زمانہ ہو استری کرا کے, بولو ڈاکٹر صاحب تمہارے بھی استری دکھ رہا ہے, استری کرانا ہی چھوڑ دیا. ذرا 10 درجی بگاڑے تو غصے میں آ کے کپڑا پھاڑ کے, کیا ہے اس کو جا کے جھگڑ کے, دیکھ کیسا بگاڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا پہنا, بہت اچھا لگ رہا تھا ان کو, ایسا بولا کھینچی منگا, بس دیکھ رہے تھے, دیکھتے دیکھتے تو ذرا وہ ہوتا نا آدمی کو, اسی میں توجہ چل رہی تھی. قینچی منگائی, پکڑ کے اس کو کاٹ دیا. کیوں کاٹے ابن المؤمنین, مطلب نہیں بہت اچھا دکھ رہا تھا اس لیے کاٹ دیا. اور کیا, دنیا کی جب کو ترک کرنا ہے, جتنا اس میں الجھے گا آدمی آخرت سے غفلت ہو جائے گی. جتنا دنیا کی زینت میں الجھتا رہے گا آخرت سے یقیناً غفلت ہو جائے گی. دنیا اور آخرت جو ہے سوکنوں کی طرح ہے, یہ راضی ہو جائے گی وہ ناراض ہوگی, وہ راضی ہو جاتی ہے ناراض ہو جائے گی. تو یہ سارے احادیث کا مطلب مفہوم یہی ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے. مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اسی کی تیاری کے لیے بھیجا اللہ نے, اور غفلت میں پڑے ہوئے, اور موت اس کا جو ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ.
موت مذاق تجدید زندگی کا نام ہے، موت مذاق تجدید نئی زندگی شروع کرنے کا نام ہے۔ خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیام ہے، دوسری زندگی شروع ہو جائے گی۔ اور تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ منورے وہ زندگی ایسی تھی کیا بھائی؟ زندگی ایسی ہے، اصل میں اتنی بڑی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو آخرت کی زندگی مرنے کے بعد ان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہے ایمان پر، ایمان کی درستی پر اور سارے گناہ چھوڑنے پر۔ کیسی تیاری کر سکتا ہے؟ کیا مبہم بات نہیں ہے، تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، ایمان کو صحیح کرنا ہے، ایمان کی تصحیح۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ دائمۃ مقبولۃ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔